إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. معزز حاضرین، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں اگر ہدایت چاہتی ہیں، رہبری، رہنمائی اور کامیابی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا قرآن کریم. اس سے آدمی اور قومیں ہدایت لے گی تو کامیابی سے ہمکنار ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوموں کے واضح احکامات، قوموں کے لیے اس واضح حکموں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ہر دنیا کی قوم اور ہر انسان کے لیے واضح ہدایت، رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی. آدمی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور مزاجن اور عملاً کسی بھی طرز پر اس کے لیے رہبری اور رہنمائی موجود ہے. شرط یہ ہے کہ اس رہبری کو وہ اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے آپ کو ڈھال لے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی جو ایک 2 آیتیں تلاوت کی. اس میں ایک خاص غزوہ تبوک، اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں بیان کی گئی. اس کے پس منظر میں یہ احکامات آئے ہیں اور اس دور میں جن لوگوں نے کچھ کام کیا ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی. لیکن قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ اسوہ نمونہ ہے. اب جب بھی ایسے ادوار آئیں گے اور جب بھی ایسے معاملات اور ایسے واقعات ہوں گے اور اس قسم کے حالات ہوں گے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ اصول اور ضابطے اللہ نے بیان کیے. غزوہ تبوک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بڑا غزوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ہر طرف جب مسلمانوں کی پورے 10,000 مربع میٹر کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی
تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بڑی فوج اطراف کے جو اسلامی سرحد کے اطراف کے جو عرب تھے ان کو ملا کر کے اس نے جمع کیا اور ارادہ اس نے ظاہر کیا کہ اب غسان کا بادشاہ جو ہے اس کے ذریعے وہ لے کر کے حملہ آور ہونے والا ہے اسلامی مملکت پر مسلمانوں کے اوپر. اس کے بارے میں سیرت میں اور احادیث میں جو اس کی تفصیلات ملتی ہے کہ اس بادشاہ کے اور اس رومی لشکر کے حملہ آور ہونے کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر وقت یہ بھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ خبر آ جائے گی کہ رومی لشکر حملہ آور ہو گیا ہے. کسی بھی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے کنارے کے علاقے میں جن کی رہائش تھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک روز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک روز ان کا پڑوسی. تو جو کچھ اللہ کے نبی کے پاس سے تعلیمات سیکھتے جو کچھ اللہ کے نبی کی صحبت میں معلوم ہوتی باتیں وہ اپنے پڑوسی کو بتاتے. ان کا پڑوسی اردو وہ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے رات کے وقت تو بڑی تیز میرا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے فوراً اٹھ کر کے دروازہ کھولا. جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کیا رومی آ گئے؟ تو اس نے ارشاد فرمایا اس نے کہا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی. ایک واقعہ ایلا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کہ آپ نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا یعنی دوری اختیار کی. وہ ایک الگ تفصیل ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آ کر کے آپ نے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا پھر اللہ کے رسول سے. ساری تفصیلات ہیں اس کی. حالات ایسے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملے کا انتظار کرتے اور وہ مدینہ پہنچ جاتے تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل حالات ہوتے. وہ جو ساری تکالیف اور ساری پریشانیوں کو جھیل کر اسلام کا پودا ایک طاقتور درخت کی شکل اختیار کیا تھا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا. جو قربانیاں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے دی تھی اور اسلام کی جو ساخت تھی مسلمانوں کی وہ سب ختم ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین حالات پر نظر رکھنے والے انتہائی گہرے تدبر کے حامل قائد رہبر اور رہنما تھے. آپ کے حالات پر نظر تھی. آپ نے مسلمانوں کا لشکر جمع کیا اور لوگوں کو حکم دیا غزوے پر نکلنا ہے. یہ ایسا موقع تھا جب 23 سال سے لوگ گزرے تھے. پھل پک چکے تھے. گرمی انتہائی شدید تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام لوگوں نے تیاری شروع کر دی. انتہائی قسم پرسی اور انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کہ غزوے پر جانا ہے. اس غزوے سے پہلے اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اگر آپ کو مشرق کو جانا ہوتا تو آپ ارادہ مغرب کا ظاہر کرتے. لیکن اس غزوے میں آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ہمیں کہاں چلنا ہے. تبوک میں چلنا ہے. بڑا طویل سفر ہے. لوگوں نے غزوے کے لیے چندہ بھی دینا شروع کیا. پھر وہ مشہور واقعات جو آپ کے بارہ سنے ہوں گے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 کلو چاندی 5.5 کلو سونا 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ماں پوری کے پوری پالان اور تمام کے تمام سواری کے لوازمات کے ساتھ اللہ کے نبی کو عطا کیا. اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 کلو سونا چاندی اور 5.5 کلو 6 کلو سونا آپ نے دیا. حضرت طلحہ صحابی تھے. انہوں نے 13,500 کلو کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا لا کر دے دیا. حضرت عباس جب اٹھا کر مال لے کر آئے تو لا نہیں پا رہے تھے. بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا. حالانکہ بڑے بلند قد و قامت کے مالک اور بہت طاقتور تھے. اللہ کے نبی کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ الگ انداز میں لوگوں نے قربانیاں دی. پھر وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رات بھر ایک یہودی کے کھیت میں پانی ڈالنے کا کام کیا اس کے باغ کے اندر. اور جو کھجوریں ملی تو آدھی اپنی اہل و عیال کو لا کر دی اور آدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. جس پر منافقین نے طنز بھی کیا کہ اللہ کو کیا ضرورت اتنے مان کی, کیا ہوگا اس سے.
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو کہا دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں. یعنی یہ منافقین کا طرز بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کام ہے تو صرف تنقید کرنا, لکیر کھینچنا, لوگوں کو عیوب کی طرف دیکھنا. کبھی وہ اہل ایمان اور نیک کام کرنے والوں کی پشت پناہی, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یہ نقاد ہوتے ہیں, تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. ایسا آپ کو بے شمار واقعات میں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کے لیے نکلے تو 3 قسم کے لوگ تھے منافقین جنہوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی. وہ لوگ جو بوڑھے تھے اور ضعیف تھے, بیمار تھے, اس کے لائق نہیں تھے, یا جن کے پاس مال نہیں تھا کہ سواری کا اور وہاں تک پہنچنے کے وہ سب ذرائع نہیں تھے, اور ایک طبقہ وہ تھا جن کے پاس یہ تمام چیزیں میسر تھی لیکن تساہلی کی وجہ سے وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کیا. اس میں غزوے کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا لشکر لے کر کے وہاں تبوک کے مقام پر پہنچے تو اس لشکر کا حال سن کر اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور وہ سارے کے سارے محاذ سے فرار ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لوٹے. اور اسی غزوے سے لوٹتے وقت کو ایک مقام پر 12 منافقین نے منصوبہ بنا کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. 18 مرتبہ جو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو روکو. آپ نے ڈھال سے ان لوگوں کے چہرے پر مارا. ان لوگوں نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے لپیٹا ہوا تھا. یہ سب بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے نام بتائے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اسی لیے ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کون تھے منافقین. اللہ کے نبی نے جن کا نام آپ کو بتایا آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس کو راز رکھنے کے لیے کہا ہے اور میں ان کا راز فاش نہیں کروں گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے لوٹے تو غزوے سے جب لوٹے تو الگ الگ طبقات کے منافقین آ کر کے جھوٹی سچی باتیں کہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے, اللہ اور وہ لوگ رخصت ہو جاتے. اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے ابھی راضی بھی ہو جائیں تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے. ایک آدمی اگر لوگوں کے درمیان بہت وضاحت کرتے ہوئے بہت زیادہ اپنی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے لیکن اندر سے اگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہے, اس نے جان بوجھ کر کے دین کے اور دین کا کام کرنے والوں کو اور دین کو نقصان پہنچایا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو یہ شو کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے منافقین کے واقعے کے تناظر میں خبردار, اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو اور تم لوگوں کو راضی کرنے کی بات کرتے ہو, رسول کو بھی اگر یہ راضی کر لینا قرآن کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. عمل کے وقت آدمی کو یہ چیز یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, حالات لوگوں کی رضا اور خوشنودی, یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے صحیح بات کہی, کسی نے آ کر کے عذر کیا. کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا, بالکل صاف گوئی سے آ کر کے اپنی اپنی باتیں پیش کی. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھ لیا, اور 3 صحابہ کرام بڑے مشہور ہیں, مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ کرام نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی غزوے میں نہ جانے کی کوئی وجہ نہیں, بس تساہلی کی وجہ سے ہم نہیں شریک ہو سکے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر بات کرنے کے لیے بیٹھتا تو اللہ نے مجھ کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش کر کے اپنے حق کا فیصلہ لے لیتا, لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بالکل سچی بات کہوں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے, وہ کھول دیں گے معاملے کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی کہ ان کا فیصلہ, یہ 3 صحابہ کرام جو تھے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا. 50 دن ان لوگوں کا بائیکاٹ رہا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے
وعلى الصراط الذين خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت علیہم، زمین باوجود کشادگی کے ان کے لیے تنگ ہو گئی. اگر آپ کو قسم کے حالات پڑھیں کہ کیسے مقاطعے کا جب حکم دیا گیا، جب بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، پوری مفصل بحث ہے کب بائیکاٹ کیا جائے گا کسی کا، کب کسی کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا، مفصل بحثیں کی ہے مفسرین نے. اللہ کے نبی نے جب حکم دیا کہ تمام لوگ ان لوگوں سے اپنا تعلق توڑ دیں، اس لیے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا تو ان لوگوں نے تساہلی برتی، اس پر عمل نہیں کیا اس بنیاد پر. آپ واقعہ پڑھیے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے خالہ زاد بھائی بڑے قریبی دوست تھے. وہ کہتے ہیں کہ سنو، تم نے میرے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے، گفتگو نہیں، بات چیت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں جب جاتا سلام کرتا تو اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلتے، جواب آپ برابر دیتے لیکن میری طرف دیکھتے نہیں. میں مدینہ شہر میں اجنبی ہو گیا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دیوار پھاند کر اپنے ایک بھائی کے گھر گیا اور کہا کیا میں سچا پکا مومن نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے اندر نفاق دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر کس بنیاد پر؟ کہا اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس سے آگے مجھ کو کچھ نہیں کہنا. وہ کہتے ہیں نا امید ہو کر کے میں لوٹ گیا. یہ تھا اس وقت اہل ایمان کا عمل. اللہ کا حکم، رسول کا حکم اور رشتے وغیرہ سب ایک طرف. ہمارے یہاں رشتے داری اور تعلقات آدمی دیکھتا ہے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم نہیں دیکھتا ہے. کس کے تعلقات کس سے اچھے اس بنیاد پر ہم تعلق رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے کو اپنی بیویوں سے الگ کر دو. جب یہ حکم نازل ہوا تو جا کر کے سوال کرتے ہیں صرف بیویوں کو الگ کرنا ہے یا طلاق بھی دے دینا ہے؟ کہا نہیں، صرف بیویوں سے الگ کرنا. اس میں جو مرارہ بن نبی تھے یہ تو کافی کمزور تھے، ہر وقت رات دن روتے رہتے. ان کی اہلیہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی جب سے یہ حکم نازل ہوا ہے رات دن وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کا رسول وہ نہیں رہ سکتے. بھائی آخر آپ اجازت دیجیے کہ میں ان کی خدمت کروں. مرارہ بن نبی کی اہلیہ کو اجازت مل گئی. اسی طریقے سے گزرتے گزرتے 50 دن ہوئے. 50 دن تک کے مسلسل روئے، اللہ کے جناب میں توبہ کی، روئے گر گڑائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. 50 دن. 50ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان آیتیں نازل فرمائی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی قبولیت توبہ کی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر، اس دوران بہت سارے واقعات ہوئے. ایک مرتبہ ایک آدمی بازار میں شور مچا آواز بلند کر رہا تھا کہ لوگوں تم نے کعب بن مالک کا جبلہ ابن الحم غسان کے بادشاہ کا نمائندہ تھا، خط لے کر کے آیا کہ تمہارے صاحب نے بڑی بے وقاتی کر دی ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں رہ گیا، تم بڑے اہم آدمی ہو، یہ خط ہے تمہارے لیے، یہ لو. ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے، وہاں تم کو دربار میں باعزت مقام رہے گا اور وہاں بہترین اعلیٰ قسم کے جو انتہائی عزت دار شہری ہیں وہ مقام رہے گا. آ جائے. آپ رونے لگے اور اس وقت کو آپ نے تنور میں جلا دیا کہ یہ بڑی آزمائش ہے. اور 50ویں دن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مکان کی چھت پر، ایک آواز لگانے والے نے بلند آواز میں آواز لگائی، کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، مبارک ہو. کہا اور ایک شخص جو گھوڑا سوار تھا وہ گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ آیا توبہ کی مبارکباد دینے کے لیے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوار سے تیز اس کی آواز تھی، آواز والے کی. میں نے اپنا آبا اتار کر کے دے دیا. اور اس کے بعد جب میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا تو منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا ہر شخص اٹھ کر کے مجھ کو مبارکباد دینے لگا کہ کہا مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہاری معذرت کو اللہ رب العالمین نے، تمہارے گناہوں کے غلطی کے اعتراف کو اللہ نے قبول کر لیا، تمہاری توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئی. ہر شخص مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا. جب میں داخل ہوا تو سب سے پہلے صحابی جو تھے
جنہوں نے آپ کو کہا تھا، کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی اور مجھ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری دی تمام لوگوں کو، اور بائیکاٹ کے خاتمے کا اعلان کیا. یہ آیتیں جو وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم والله عليم عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. کچھ لوگوں نے ملے جلے عمل کیے، ان سے غلطی بھی ہوئی اور ان سے اچھا کام بھی ہوا. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس آیت میں پہلا جملہ جو کہا گیا ہے آدمی کی ذاتی زندگی میں اور قومی زندگی میں، یہ سمجھ لیجئے زندگی کا عنوان ہے، کامیابی کا راز ہے اور ناکامی سے بچاؤ کی سب سے اہم تدبیر ہے یہ. اور آدمی کی غلطیوں کو اور آدمی کی خامیوں کی اصلاح کا سب سے بہترین نسخہ، چاہے اجتماعی ہو چاہے انفرادی. پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی کیا، وآخرون اعترفوا، جو لوگ اعتراف کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. ایک آدمی نے اگر غلطی کی اور اس نے مان لیا، بس یہاں سے اس کی اصلاح کا، کامیاب کا، ناکامی کے اسباب چھوڑنے کا سارا راستہ کھل گیا. اس نے اگر مان لیا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں. ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن وہ آخرون اعترفوا، اس نے اعتراف کیا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی مانا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 بار استغفار کرتے تھے. یہ استغفار، توبہ، یہ اعتراف ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، اس کو اعتراف نہیں، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. اگر اس کے اندر اعتراف پیدا ہو جائے، وہ توبہ کر لے گی فوراً وہ نماز کی طرف. یہ توبہ کی شرط تو ہے اعتراف. جب آدمی اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے. توبہ کرتا ہے تو پھر پلٹتا ہے، پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ غلطی. یہ تمام چیزوں میں یہ چیز، ہر چیز میں ہے یہ اعتراف. آدمی جیسے ہی گفتگو کر رہا ہے، گالی بک دیا، آدمی کو اعتراف نہیں ہے، احساس تک نہیں. غیبت کر لیا، چغلی کر لیا، احساس تک نہیں ہے. وآخرون اعترفوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا. آدمی انتہائی کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اعتراف کی صلاحیت پیدا ہو. ہر معاملے میں رشتہ دار کو کاٹ دیا، بچوں کے ساتھ ناانصافی کر دیا، دوستوں کو نظر انداز کیا مشکل حالات میں، دوستوں کے کام نہیں آیا، دوست کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، کاروبار میں کسی کے مال کو غصب کر لی. وآخرون اعترفوا. آج ہمارے یہاں جتنے معاملات ہیں کاروبار میں، رشتے میں، تعلقات میں، گفتگو میں، ہم غور کریں ہمارے اندر. یہ تقریر کے لیے نہیں، قرآن اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی، قرآن کی ایک خوبی جو بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، بے شمار خوبیاں ہیں. وہ یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی ہے کتاب. اس کی آیتیں کان کے ذریعے جاتی ہے لیکن دل کی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے. یہ اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے بیان ہے. عام آدمی جو ہوتے ہیں اور سنیں، معلومات میں اضافہ ہوا، چل دیے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اللہ سے ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے دنیا بدل دیتی ہے. اس کی ایک آیت، ایک حکم اس کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو، اس کے لیے نہیں. وآخرون اعترفوا، توبہ کی پہلی شرط، اصلاح کی پہلی سیڑھی، کامیابی کا دروازہ وآخرون اعترفوا. اب یہ ہر جگہ ہے، عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر جگہ. اجتماعی معاملات میں بھی یہی چیز ہے، وآخرون اعترفوا. ہم اجتماعی معاملات میں فیل کس لیے؟ ہم نے کبھی اعتراف نہیں کیا کہ غلط قائد چن لیا، ہم نے کبھی اعتراف نہیں کیا ہم نے صلاحیت کے بنیاد پر رہبر اور رہنما نہیں چنا کبھی. یہ آپ غور کرتے جائیے، ہم دنیا کے اندر گھریلو زندگی میں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ وآخرون اعترفوا، مانتے ہی نہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو ملے گا، ان کے بھائیوں نے مانا ہی نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ ابا تو زبردستی حضرت یوسف کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں.
ہم زیادہ طاقتور ہیں. اللہ نے کہا وآخرون اعترفوا، اس کی پوری تفصیل ہے. کبھی اللہ نے اگر توفیق دی تو اگلا خلط و عمل صالح، اور لوگوں نے ملا جلا عمل کیا، غلطی بھی ہوئی اور اس کے بعد نیکی بھی. غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا آدمی کی عادت. صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے. جب رات میں بستر پہ سوتے تو اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتے. میں نے کاروبار میں کہاں شریعت کی مخالفت کی، میں نے بات چیت میں کہاں مخالفت کی، میں نے گفتگو میں نے عبادت میں کہیں کوتاہی تو نہیں کی. پورا جائزہ لیتے تھے. اور جب جائزہ لیتے تھے تو اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ جائزہ لینے کے بعد اپنے آپ کو سیدھا کرتے تھے. اور اعتراف، ہمارے یہاں جو شخص کاروبار کا محاسبہ نہیں کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. زندگی میں کامیابی کا ضابطہ اللہ نے دیا. قوم میں ہم کہاں چکے، ہم کس کے پیچھے چلے گئے، ہم کس کو اپنا سب کچھ بنا گئے. وآخرون اعترفوا، ختم. ہم شکوہ نہیں کریں گے. اعتراف کرنے کے بعد دوبارہ ہرگز وہ غلطی نہیں کریں گے، ہرگز اس طرف نہیں لے کر جائیں گے، یا ہرگز ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی توبہ اللہ قبول کر لے گا. توبہ اعتراف گناہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی کرتا جائے اور بولتا جائے پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ توبہ ہی نہ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کی مزید تفصیلات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کا ملا جلا عمل کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے گا. وہ اس کی امید رکھیں، اس کا یقین رکھیں. گناہ کو جاننا، ہر وہ چیز جو اللہ کے نازل کردہ ہدایت دین کے خلاف ہے وہ سب کے سب نافرمانی اور گناہ میں داخل ہے. اس کا ادراک ہونا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اعتراف کرنے، اپنا محاسبہ کرنے رب العالمین، اپنا جائزہ لینے رب العالمین اے اللہ، اور اپنا محاسبہ کرنے کے توبہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین گناہ دوبارہ وہ کرنے کی توفیق، وہ کرنے کی، اس گناہ سے دوبارہ بچا رب العالمین. اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. نیکیوں پر جم جانے کی توفیق دے. اللہ بڑی کوتاہی ہے رب العالمین. نہ اعتراف ہے رب العالمین، نہ محاسبہ ہے، نہ اپنے آپ پر، نہ اپنے حالات پر نظر ہے رب العالمین. اللہ وہ شعور اور پختگی دے رب العالمین کہ اپنے آپ پر، حالات پر نظر ہو رب العالمین. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اللہ ہمیں ہدایت دے رب العالمین. ہمارے قلوب کو اس کے اوپر جما دے رب العالمین. اے اللہ گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وعلا أكبر. الله أكبر الله أكبر.